الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کا امتحان، کیا ہم واقعی دین کو مکمل اپنانا چاہتے ہیں؟ آج امت مسلمہ جن مشکلات سے گزر رہی ہے ان کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دین کو مکمل طور پر اختیار کرنے کے بجائے اپنی پسند اور مفاد کے مطابق اپناتے ہیں۔ ہم اپنے حقوق کے لیے تو دین کی بات کرتے ہیں، مگر جب دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی رویہ ہمارے گھروں، معاشرے، معیشت، سیاست اور بین الاقوامی سطح پر نظر آتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ ترقی کرے، عزت حاصل کرے اور دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام پائے تو ہمیں دین کو مکمل اپنانا ہوگا، نہ کہ صرف اپنی پسندیدہ باتوں کو۔ ہر طبقہ دین کو اپنے مطلب کے مطابق کیوں اپنانا چاہتا ہے؟ خاندانی اور سماجی۔ بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر ان کے تمام حقوق ادا کریں، مگر خود شوہر کے حقوق کے حوالے سے کوتاہی کرتی جاتی ہیں۔ شوہر چاہتے ہیں کہ بیویاں ان کی اطاعت اور عزت کریں، مگر خود بیویوں کے احساسات اور ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ والدین حقوق والدین پر زور دیتے ہیں، مگر بچوں کی صحیح دینی و اخلاقی تربیت کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ اولاد والدین سے شفقت اور محبت کی امید رکھتی ہے، مگر خود والدین کی خدمت اور احترام میں کمی کرتی ہے۔ بھائی چاہتے ہیں بہنیں ان کی عزت کریں، مگر وراثت میں ان کا حق دینے سے کتراتے ہیں۔ ملازمین اور مالک کے معاملات۔ ملازمین چاہتے ہیں کہ انہیں وقت پر مکمل تنخواہ ملے، مگر دیانتداری سے کام کرنے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ مالک چاہتے ہیں کہ ملازمین وفاداری سے کام کرے، مگر ان کے حقوق اور مناسب سہولتیں فراہم نہیں کرتے۔ معیشت اور تجارت۔ تاجر چاہتے ہیں کہ خریدار ان پر اعتماد کرے، مگر خود دیانتداری اور شفافیت کے مظاہر نہیں کرتے۔ خریدار چاہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ ہو، مگر خود قیمت کم کروانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ امیر طبقہ زکوٰۃ اور صدقات دینے میں سستی کرتا ہے، مگر غریبوں کو صبر اور قناعت کی تلقین کرتا ہے۔ غریب طبقہ چاہتا ہے کہ امیر ان کی مدد کرے، مگر خود محنت، شکر گزاری اور جدوجہد میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دینی اور مذہبی معاملات۔ علماء دین کے وہ احکام زیادہ بیان کرتے ہیں جو عوام کو پسند آئے، مگر جن باتوں پر عمل مشکل ہو ان پر کم روشنی ڈالتے ہیں۔ عام مسلمان دین پر مکمل عمل کرنے کے بجائے صرف ظاہری رسم و رواج کو اپنانے پر زور دیتے ہیں۔ تبلیغی طبقہ دین کی دعوت کو ضروری سمجھتا ہے، مگر شریعت، سیاست اور سماجی مسائل پر کم توجہ دیتا ہے۔ جہادی طبقہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے، مگر خود نظم،
و نصب اور حکمت علمی کو مکمل طور پر اختیار نہیں کرتا۔ سیاست اور حکومتی معاملات، حکمران عوام سے ایمانداری اور قربانی کی امید رکھتے ہیں مگر خود شفاعت اور عدل پر مکمل عمل نہیں کرتے۔ عوام چاہتے ہیں کہ حکومت انصاف کرے مگر خود قانون کے پاسداری پر غفلت کرتے ہیں۔ فلسطین امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا امتحان۔ فلسطین کے صورتحال میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم صرف زبانی ہمدردی اور جذباتی نعروں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف تقریر اور مذمت پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ عملاً فلسطین کی مدد کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ ظالم طاقتوں کے منصوبات کا بائیکاٹ کیا جائے اور فلسطین عوام کو مالی، سفارتی اور سماجی حقامت فراہم کیے جائیں۔ اپنے معاشروں میں عدل، دیانت، ایمانداری کو فروغ دیا جائے کیونکہ یہی وہ اقدار ہیں جو ہمیں مضبوط کر سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے حقیقی حل کیا ہے؟ دین کو مکمل طور پر اپنانا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے دین کو مکمل اختیار کرو نہ کہ صرف اپنی پسند کی باتوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ امت مسلمہ کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اپنی ذات اور معاشرے میں دیانت، انصاف اور شفاعت کو رائج کریں۔ ظالم طاقتوں کے خلاف برہم اور حکمت علمی پر مبنی اقدامات کریں۔ فلسطین اور دیگر مظلوم مسلمانوں کے لیے عملی طور پر مدد فراہم کریں۔ خود احتسابی اختیار کریں۔ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی توجہ دیں۔ اگر امت مسلمہ نے عدل، اتحاد اور دیانت کو اپنایا تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، یہ وقت سوچنے اور عمل کرنے کا ہے۔ اگر ہم صرف اپنے فائدے کے لیے دین کو اپناتے رہیں گے تو امت مسلمہ مزید مسائل میں الجھتی جائے گی، لیکن اگر ہم دین کو مکمل طور پر اختیار کریں گے، انصاف کا نظام قائم کریں گے اور فلسطین سمیت ہر مظلوم کے حق میں عملی اقدامات کریں گے تو اللہ ہمیں ضرور عزت اور کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ کیا ہم صرف اپنے مطلب کا دین چاہتے ہیں یا واقعی اسلام کو مکمل اپنانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہوگا۔ ہر طبقہ اپنے مطلب کا دین چاہتا ہے۔ لڑکے نہیں چاہتے کہ دہیج کے خلاف بات ہو، جبکہ لڑکیاں دوسری شادی کے فضائل سننا نہیں چاہتی۔ بھائی نہیں چاہتے کہ بہنوں کی وراثت پر بات ہو، جبکہ بہن بھائی کے ادب و احترام پر گفتگو سننا نہیں چاہتی۔ مالدار کو حرام کمائی پر خطاب پسند نہیں۔ مزدور طبقے کو محنت اور جدوجہد کی ترغیب پسند نہیں آتی۔ ملازم مالک کے شرعی حقوق سننا نہیں چاہتے، جبکہ مالک کے ملازمین کے حقوق پر گفتگو اچھی نہیں لگتی۔ بیویاں چاہتی ہیں صرف شوہروں کی ذمہ داریاں بیان ہو، جبکہ شوہر چاہتے ہیں صرف ان کے ہی حقوق پر بات ہو۔ والدین حقوق پر خطاب چاہتے ہیں اور اولاد چاہتی ہے والدین کی تربیت اور ذمہ داریوں پر بات ہو۔ شہری اپنی سیاسی ذمہ داریوں اور لیکچر سننا چاہتا ہے مگر دوسروں کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ ہمیں دوسروں کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔